جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو کیا یہ چیز حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ وہ مریم علیہ السلام کے ذریعے ان کو پیدا کرتے؟ دیکھیے، یعنی آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیدا ہو جاؤ تو وہ پیدا ہو گئے. کیا یہی کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت نہیں ہو سکتا تھا؟ یعنی حضرت مریم کو واسطہ بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا یہ سوال ہے نا. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں محض اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے اور باپ کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا امر اور اللہ کا حکم آیا اور قرآن نے اس لفظ کو کلمے سے تعبیر کیا ہے، تو اس لیے ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اس کا سب سے جو آسان جواب ہے، بالکل ہی کامن سینس والا جواب ایک تو یہی ہے کہ بھئی پھر اگر یہی بنیاد ہے اللہ کا بیٹا ہونے کی، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، چونکہ وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور یہاں کم سے کم ماں کا وجود تو ہے، ماں کا واسطہ تو ہے. اچھا، ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہاں بھی تو اگر اللہ تعالیٰ براہ راست حکم کرتے حضرت مریم کو پریگننٹ ہونے کا تو حضرت مریم پریگننٹ ہو جاتی، ایک فرشتہ حضرت جبریل کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر حکم براہ راست آتا، کن جو کلمہ ہے کہ ہو جا، اگر یہ اس کلمے کا براہ راست حضرت مریم کو مخاطب بنایا جاتا، ان کو ایڈریس کیا جاتا، تو حضرت مریم اس کو برداشت نہیں کر پاتی. کمیونیکیشن کے بھی کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے. کمیونیکیشن کا اصول یہ ہے کہ اگر بادشاہ براہ راست ایک سب سے کمزور انسان سے جا کے خود بات کرے گا تو اس کا تو ویسے ہی ہارٹ فیل ہو جائے گا کہ بھئی بادشاہ میرے گھر کہاں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بادشاہ اور رعایا کے درمیان کچھ واسطے ہوں، اور ان واسطوں کے ذریعے بادشاہ کمیونیکیشن کرے عام لوگوں کے ساتھ، تبھی جو نظام ہے حکومت کا وہ آسانی کے ساتھ چلتا ہے. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم سے جو کمیونیکیٹ کیا وہ حضرت جبریل کے واسطے سے کیا. حضرت جبریل آئے اور وہ بھی اپنی اصل شکل میں نہیں آئے، اگر وہ اپنی اصل شکل میں آتے تو حضرت مریم اس کو بھی برداشت نہ کر پاتی، تو وہ انسان کی شکل میں آئے. آپ کی بات کاٹ کے یہاں پہ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کی بات کاٹ کر کہ آپ وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو قرآن نے خود قرآن کے بارے میں کہی ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ظاہر ہونے والی کوئی بھی چیز اس کائنات کے اندر برداشت کرنے کی تحمل نہیں رکھتی. براہ راست کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی، اللہ کی کسی صفت کو برداشت نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی تجلی دیکھنے کا مطالبہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجلی کا ذرا سا ایک، یعنی کہہ لیجئے کہ ایک فریکشن جب پہاڑ کے اوپر ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو حضرت مریم جو ایک انسان ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کا جو وجود ہے وہ پہاڑ سے کتنا کمتر ہے، تو وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلمے کو ڈائریکٹ برداشت کر سکتی تھی؟ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو واسطہ بنایا گیا.